محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم مجامع الادب پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل مجامع الادب سے دنیا کی ذلت کے بارے میں مزید چند باتیں پڑھیں گے. نمبر 18. قیلا کہا گیا ہے انا مثال الدنیا کا مسافری طریق. انا یعنی بے شک، مثال الدنیا دنیا کی مثال، کا مسافری طریق راستے کے مسافر کی طرح ہے. کاف طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے، طریق یعنی راستہ. قیلا انا مثال الدنیا کا مسافری طریق، کہا گیا ہے کہ بے شک دنیا کی مثال راستے کے مسافر کی طرح ہے. اولہ المہد و آخرہ اللحد، جس کا اول، جس کی ابتدا گہوارہ ہے، و آخرہ اللحد، اور اس کی انتہا، اس کا آخر قبر ہے. لحد یعنی قبر، قبر کو لحد کہتے ہیں. قیلا انا مثال الدنیا کا مسافری طریق اولہ المہد و آخرہ اللحد، کہا گیا ہے کہ دنیا کی مثال راستے کے مسافر کی طرح ہے، جس کی ابتدا گہوارہ ہے اور انتہا قبر ہے. وفیما بینہما منازل معدودۃ، وفیما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان یعنی گہوارہ اور قبر کے درمیان منازل معدودۃ، بہت ساری منزلیں ہیں. وفیما بینہما منازل معدودۃ، اور ان دونوں کے درمیان یعنی گہوارہ اور قبر کے درمیان بہت ساری منزلیں ہیں. وَإِنَّا كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، اور بے شک ہر سال، کل سنتٍ ہر سال، کمنزلۃ ایک منزل کی طرح ہے. بے شک ہر سال ایک منزل کی طرح ہے. جب مسافر سفر کرتا ہے تو راستے میں جہاں ٹھہرتا ہے اسے منزل کہتے ہیں. پہلے منزل ہوتے تھے جہاں پہ لوگ ٹھہرتے تھے، ابھی تو منزل وغیرہ نہیں ہے. خیر، وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، بے شک ہر سال ایک منزل کی طرح ہے. وَكُلَّ شَهْرٍ، اور ہر مہینہ، كَفَرْسَخٍ ایک فرسخ کی طرح ہے. چند میل مل کر کے ایک فرسخ ہوتے ہیں. وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، بے شک ہر سال ایک منزل کی طرح ہے. وَكُلَّ شَهْرٍ كَفَرْسَخٍ، اور ہر مہینہ ایک فرسخ کی طرح ہے. کعب کا معنی طرح ہوتا ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ، اور ہر دن، كَمِيلٍ ایک میل کی طرح ہے. وَفِيمَا بَيْنَهُمَا مَنَازِلُ مَعْدُودَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان بہت ساری منزلیں ہیں. وَإِنَّ كُلَّ سَنَةٍ كَمَنزِلَةٍ، اور بے شک ہر سال ایک منزل کی طرح ہے. وَكُلَّ شَهْرٍ كَفَرْسَخٍ، اور ہر مہینہ ایک فرسخ کی طرح ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ كَمِيلٍ، اور ہر دن ایک میل کی طرح ہے. وَكُلَّ نَفَسٍ كَخُطْوَةٍ، اور ہر سانس ایک قدم کی طرح ہے. جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے لیے عربی میں نفس استعمال ہوتا ہے. دیکھیے فا کے فتحہ کے ساتھ نفس ہے، نفس نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَكُلَّ نَفَسٍ كَخُطْوَةٍ، اور ہر سانس ایک قدم کی طرح ہے. وَهُوَ يَسِيرُ دَائِمًا دَائِمًا، اور وہ ہمیشہ ہمیش چلتا رہتا ہے. وَهُوَ يَسِيرُ دَائِمًا دَائِمًا، اور وہ ہمیشہ ہمیش چلتا رہتا ہے. وَيَبْقِي لِوَاحِدٍ مِّن طَرِيقِهِ فَرْسَخٌ، تو باقی رہا، تو باقی رہ گیا ہے، لی واحد ایک کے لیے، من طریقہ اس کے راستے میں سے، فرسخ ایک فرسخ. فیبقا لواحد من طریقہ فرسخ، تو
ایک کے لیے اس کے راستے میں سے ایک فرسخ باقی رہ گیا ہے، ولی آخرا اور دوسرے کے لیے اقلو او اکثرو، اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، ٹھیک ہے، یعنی ایک مسافر کے لیے راستے میں سے ایک فرسخ باقی رہ گیا ہے اور دوسرے کے لیے اس سے کچھ کم باقی ہے یا اس سے کچھ زیادہ باقی ہے، ولی آخرا اور دوسرے کے لیے اقلو، اس سے کچھ کم باقی ہے، او اکثرو یا اس سے کچھ زیادہ باقی ہے، یعنی ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، چل رہا ہے۔ 19 قال ابو عبد الرحمن الخلیل، ابو عبد الرحمن خلیل نے کہا، کیا کہا؟ الدنیا امد والآخرۃ ابد۔ امد کہتے ہیں غایت کو، امد کا ایک معنی ارادہ بھی، امید بھی ہے، ٹھیک ہے۔ الدنیا امد، دنیا فنا ہونے والی ہے، جو بھی بندہ امید کرتا ہے وہ امید فنا ہوتی ہے، تو یہاں پہ امد فنا ہونے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ الدنیا امد، دنیا فنا ہونے والی ہے، والآخرۃ ابد، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الدنیا امد والآخرۃ ابد، دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وقال ایضاً، اور یہ بھی کہا، ایضاً یعنی بھی، وقال ایضاً اور یہ بھی کہا، الدنیا ازداد متجاورۃ، دنیا چند ایسی چیزوں کا نام ہے، یہاں پہ دراصل کچھ نہ کچھ پوشیدہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، یعنی اشیاء وغیرہ۔ دنیا چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو کہ بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الدنیا ازداد متجاورۃ، دنیا چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، متجاورۃ، لیکن حقیقت میں وہ ضد نہیں ہیں، ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن حقیقت میں وہ ضد نہیں ہیں بلکہ ملی ہوئی ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں، الدنیا ازداد متجاورۃ، دنیا چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو بظاہر مختلف ہیں، بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں اور حقیقت میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ واشباہ متباینۃ، اور چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو کہ بظاہر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، حقیقت میں جدا ہیں، حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، متباینۃ الگ الگ ہیں۔ واقارب متباعدۃ، اور چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو کہ بظاہر ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن حقیقت میں وہ دور ہیں۔ وعبائد متقاربۃ، اور چند ایسی چیزوں کا نام ہے جو کہ بظاہر دور ہیں، بظاہر ایک دوسرے کے دور ہیں لیکن حقیقت میں وہ قریب ہیں۔ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، یعنی بعض لوگوں نے کہا، انما الدنیا فناء، بے شک دنیا فنا ہونے والی ہے، انما الدنیا فناء، بے شک دنیا فنا ہونے والی ہے۔ لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے ثبوت نہیں ہے، دنیا کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ انما الدنیا فناء، بے شک دنیا فنا ہونے والی ہے۔ لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ انما الدنیا کا بیت، بے شک دنیا اس گھر کی طرح ہے، نسجتہ العنکبوت، جسے مکڑی نے بونا ہے، جسے مکڑی نے بنایا ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ انما الدنیا کا بیت، بے شک دنیا اس گھر کی طرح ہے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر اور کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ انما الدنیا کا بیت، بے شک دنیا اس گھر کی طرح ہے، نسجتہ العنکبوت، جسے مکڑی نے بنایا ہے، یعنی دنیا مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ کل ما فیہا لعمری عن قلیل سیفوت، کل ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، لعمری، میرے عمر کی قسم، کل ما فیہا لعمری، جو کچھ اس میں ہے میری عمر کی قسم، عن قلیل یعنی عن قریب، سیفوت وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فاتح یفوت ختم ہونا۔ کل ما فیہا لعمری عن قلیل سیفوت، جو کچھ اس میں ہے یعنی دنیا میں ہے میری عمر کی قسم، ان قریب وہ ختم ہو جائے گا، ان قریب وہ فنا ہو جائے گا۔ میری عمر کی قسم، میری زندگی کی قسم، جو کچھ اس دنیا میں ہے تھوڑے زمانے میں وہ ختم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْهَا،
اور یقیناً یکفی کا تجھے کافی ہے، منہا اس دنیا سے، دنیا میں زندہ رہنا ہے تو تجھے کتنا کافی ہے اسے بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ یکفی کا منہا، اور یقیناً تجھے دنیا سے کافی ہے، ایھا العاقل اے عقل مند، قوتو خوراک، بے شک تجھے دنیا سے خوراک کافی ہے، یعنی جتنے کھانے سے تو زندہ رہ سکتا ہے اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے اے عقل مند. ٹھیک ہے، قوت کہتے ہیں کھانے کو جس پر گزارا ہو جائے. وَلَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْهَا أَيُّهَا الْعَاقِلُ قُوتُ، اور یقیناً تجھے کافی ہے اس دنیا سے اے عقل مند خوراک، یعنی گزارے کے مطابق خوراک. نمبر 20، قال ابو العتاہیہ، ابو عتاہیہ نے کہا، کیا کہا؟ فلو کانا حول الموت لا شیء بعدہ، اگر موت کے خوف کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی. فلو کانا حول الموت لا شیء بعدہ، اگر موت کے خوف کے بعد، موت کے ڈر کے بعد، حول کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، اگر موت کے خوف کے بعد، ڈر کے بعد کچھ نہ ہوتا، لا شیء بعدہ اس کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی، لہان علینا تو ضرور ہم پر آسان ہوتا، الامر معاملہ، واحتقر الامر اور معاملے کو آسان سمجھا جاتا. امر کا معنی معاملہ. ٹھیک ہے، فلو کان حول الموت لا شیء بعدہ لہان علینا الامر واحتقر الامر، اگر موت کے خوف کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی. فلو کانا حول الموت لا شیء بعدہ، اگر موت کے خوف کے بعد کوئی چیز نہ ہوتی، لہانا علینا الامر تو ہم پر معاملہ آسان ہوتا، واحتقر الامر اور معاملے کو آسان سمجھا جاتا، معاملے کو حقیر سمجھا جاتا. ولکنہ لیکن، حشر و نشر و جنت و نار وما قد یستطیل به الخبر، اور لیکن حشر، نشر، جنت، دوزخ ہے، اور وہ ہے جس کے بارے میں خبر طویل ہے، جس کے بارے میں خبر طویل ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے معاملہ آسان نہیں ہے. نمبر 21، سئل بعض الفلاسفہ، بعض فلاسفہ سے پوچھا گیا. سئل بعض الفلاسفہ، بعض فلاسفہ سے پوچھا گیا، من الذی لا عیب فیہ، وہ کون ہے جس میں کوئی عیب نہیں. من الذی، وہ کون ہے، لا عیب فیہ، جس میں کوئی عیب نہیں. فقال، تو فلاسفہ نے کہا، الذی لا یموت، وہ جو نہیں مرے گا، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں، جو نہیں مرے گا، جو مرنے والا نہیں ہے اس میں کوئی عیب نہیں. قال المیدانی، میدانی نے کہا، العمر مثل السیف او کالطیف لیس له اقامہ، العمر یعنی عمر، زندگی، مثل السیف مہمان کی طرح ہے، ضیف کہتے ہیں مہمان کو. العمر مثل السیف، عمر مہمان کی طرح ہے، او کالطیف یا خیال کی طرح ہے. طیف کا معنی ہے خیال، یا خیال کی طرح ہے. جس طرح مہمان ایک دو دن کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اس طرح خیال کچھ دیر کے لیے آتا ہے، کچھ لمحے کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اسی طرح عمر یا تو مہمان کی طرح ہے یا خیال کی طرح ہے. لیس لہ اقامہ، اس کے لیے رہنا نہیں ہے، اس کے لیے اقامت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. العمر مثل السیف او کالطیف لیس لہ اقامہ، عمر مہمان یا خیال کی طرح ہے جس کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں، جس کے لیے اقامت نہیں. وَخُ الْحِجَا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ، وَخُ الْحِجَا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ، اخو الحجا یعنی عقل مند، فی سائر الاحوال تمام حالتوں میں، تمام احوال میں، سائر یعنی تمام، احوال یعنی حال کی جمع ہے، تمام حالتوں میں. اخو الحجا یعنی عقل مند، فی سائر الاحوال تمام حالتوں میں، مرتقب انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے، حمامہ اپنی موت کا، یعنی عقل مند تمام حالتوں میں اپنی موت کا منتظر ہے، تمام حالتوں میں اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے. اخو الحجا فی سائر الاحوال مرتقب حمامہ، عقل مند تمام حالتوں میں اپنی موت کا منتظر ہے. والجاہل المغتر من لم یجعل التقوی اغتنامہ، اور جاہل
دھوکا کھانے والا وہ ہے، الجاہل المغتر من، جاہل دھوکا کھانے والا، المغتر یعنی دھوکا کھانے والا، من وہ ہے، لم یجعل التقوی جس نے تقوی کو نہیں بنایا، کیا نہیں بنایا، اغتنامہ مال غنیمت، جس نے تقوی کو غنیمت نہیں بنایا، جس نے تقوی کو غنیمت نہیں سمجھا، والجاہل المغتر من لم یجعل التقوی اغتنامہ، جاہل دھوکا کھانے والا وہ ہے جس نے تقوی کو غنیمت نہیں بنایا، جس نے تقوی کو غنیمت نہیں سمجھا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔